بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق طمانینۃ وان الکذب ریبۃ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے چین کر دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے نواسے ہیں وہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سچ انسان کو اطمینان دیتا ہے، سکون فراہم کرتا ہے اور چین سے رکھتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو بے چین کر دینے والی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو بسا اوقات وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مجھے ظاہراً کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے اس سچ کے بولنے کی وجہ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سچ اس کے ضمیر کو مطمئن کر دیتا ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو بسا اوقات اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، وقتی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو گیا، لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو چین سے رہنے نہیں دیتا۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے سچ بولنے والے میں اور جھوٹ بولنے والے میں، اور اگر اس کو عادت بنا لیا جائے تو اس کی وجہ سے انسان بہت ساری معاشرتی خرابیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہی وجہ ہے کہ ہم جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں اپنے معاملات میں، معاشرتی زندگی کے اندر۔ چنانچہ کوئی شخص اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ اس کی وہ کوالٹیز، وہ اسپیسیفیکیشن آپ کے سامنے بیان کرے گا کہ اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ کوالٹی ہے، جو اس میں نہیں ہوتی۔ تو وقتی طور پر تو شاید وہ 100-200 روپے نفع کما لے، لیکن بعد میں اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان عادی ہو جاتا ہے کہ پھر ضمیر بھی ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ضمیر کا ملامت کرنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کا ضمیر بھی انسان کو ملامت کرنا چھوڑ دے کسی برے کام پر تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، منافق آدمی کے لیے گناہ کی مثال ایسے ہوتی ہے گویا اس کی ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے یوں کر کے اس کو اڑا دیا۔ تو یہ خطرناک بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی بچے کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، کسی لڑکے کا رشتہ لینے کے لیے، تو بسا اوقات لڑکے والے اپنے بچے کی ایسی صفات اور ایسی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتی، یا لڑکی والے اپنی بچی کی ایسی صفات اور وہ خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس لڑکی اور اس بچی میں نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو جو ان کا مقصد ہوتا ہے رشتہ حاصل کرنا وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں میاں بیوی ان کے تعلقات آپس میں کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے، اور بسا اوقات اسی جھوٹ کی وجہ سے طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر شروع سے ہی سچ کا معاملہ کیا جاتا تو یہ ساری مشکلات ان کو دیکھنی نہ پڑتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت بلال چونکہ حبشی غلام تھے اور غلام سے آزاد ہوئے تھے، اور عرب کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ وہ خیال کرتے تھے اپنے نسب کا، اپنے خاندان کا، تو حضرت بلال اپنے بھائی کا رشتہ لینے کے لیے گئے کسی جگہ، تو انہوں نے جاتے ہی جو تاریخی روایات ہیں اس میں آتا ہے کہ حضرت بلال نے فرمایا کہ ہم غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، اور میں اپنے ایک بھائی کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں، اگر تم چاہو تو رشتہ کروا دو اور نہ چاہو تو رشتہ نہ کرواؤ۔ تو انہوں نے حضرت بلال کے بھائی سے اپنی لڑکی کا نکاح کروا دیا، لیکن حضرت بلال نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے، یا میرا بھائی یہ کاروبار کرتا ہے، یا میرے بھائی کی یہ بزنس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز ایسی ہے جو بہت زیادہ انسان کو بعد میں اطمینان دیتی ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو بچے سیکھیں گے۔
والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، اساتذہ کی، تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو سچ بولنے کی عادت ڈلوائیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سچ بولنے پر سزا دی جاتی ہے اور جھوٹ بولنے پر معاف کر دیا جاتا ہے۔ والدین بھی یہی کرتے ہیں، اساتذہ بھی یہی کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے نے سچ بولا تو اس کو سزا دو، بچے نے جھوٹ بولا تو اس کو معاف کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر جھوٹ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس طریقے سے اگر ہم جھوٹ کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو سزا نہ دی جائے یا بچوں کو تنبیہ نہ کی جائے، لیکن کم از کم بچوں کے ذہن میں یہ بات تو ڈالی جائے، ان کو اس چیز کی اہمیت تو بتائی جائے کہ کبھی بچے کو آپ اس وجہ سے بھی معاف کر دیں کہ اس نے سچ بولا ہے، اور اس کو ساتھ ہی باور کروائیں کہ میں نے آج آپ کو جو معاف کیا ہے وہ صرف سچ بولنے کی وجہ سے معاف کیا ہے۔ یہ عادت اگر ہم ڈلوائیں گے بچوں کو تو ہمیں معاشرے میں جو طرح طرح کے واقعات دیکھنے کے ملتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ بول کر، فریب دے کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر تو بن جاتا ہے وہ، لیکن کسی کو کہے گا فلاں ٹیسٹ کروا کے آؤ، کسی کو کہے گا فلاں رپورٹ چاہیے، فلاں ایکسرے چاہیے، اور لیبارٹری والوں کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ توڑ ہوتا ہے، اپنے وہ پیسے لے کر اس کو جھوٹے ایکسرے اور جھوٹے ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ جھوٹ کی عادت اس سے گئی نہیں۔ سائنسدان بڑا اچھا بن جاتا ہے، انجینئر بڑا اچھا بن جاتا ہے، لیکن جھوٹ کی عادت نہیں جاتی، جس کا نقصان معاشرے کے ہر فرد کو ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہج پر کرے، سچ بولنے کی عادت ڈلوائے، جھوٹ بولنے سے ان کو بچائیں، تو ہمیں معاشرے میں یہ واقعات دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔